بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد فائلز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جو بھارت کی جو تینوں سروسز ہیں ان کی جو کمزوریاں سامنے آئی ہیں پاکستان کے ساتھ، جو ایک محدود جنگ ہوئی اس کے نتیجے میں، خصوصی طور پہ ایئر فورس، انڈین ایئر فورس کی جو کمزوریاں سامنے آئیں، ان کے پائلٹس کی کمزوریاں سامنے آئیں، اور جس انداز سے رونا رویا گیا ایک 3 اسٹار جنرل کا وہاں پہ ایئر چیف کا کہ کبھی ہمارا کوئی منصوبہ پورا نہیں ہوا، اور ایک مکمل فیلئر کی ایک مکمل داستان انہوں نے بیان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھارت کو انٹرنیشنلی کافی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ایک کانفلکٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے ڈسالٹ ایویشن، جس نے رافیل طیارے بنائے، اور بھارت اس کے اوپر جشن مناتا رہا، اس کی آرتی اتاری گئی، اور اس کے اوپر خود ڈیفنس منسٹر گئے، اس کی آرتی اتاری، اور پورا ان کا میڈیا زور و شور سے چلاتا رہا، رافیل آ گئے، رافیل آ گئے، اور پاکستان کو اس سے سبق سکھایا جائے گا۔ لیکن اس سے نہ صرف رافیل بنانے والی کمپنی کے شیئرز گر گئے، جب ان کے رافیل طیاروں کو گرایا پاکستان ایئر فورس کے جاں بازوں نے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دیگر ممالک کے ساتھ جو نیگوشیشنز ہو رہی تھی کانٹریکٹس کے حوالے سے، جس میں انڈونیشیا اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں، ان کو بھی وہ معاملات بھی کھٹائی میں پڑ گئے۔ تو بھارت کی یہ ہزیمت جو ہے، اس میں فرانس کو بھی اتنی ہی ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے بھارت کی وجہ سے، جتنی کہ بھارت کو اٹھانی پڑی۔ اس کے اوپر ہم کامنٹ لیں گے پہلا فیصل رضا خان سے، کہ فیصل رضا خان، آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عمران صاحب، بنیادی طور پہ فرانس اور بھارت کے مابین جو ہے اس وقت سفارتی محاذ پہ جو ہے وہ ایک جنگ جاری ہے، اور دونوں ممالک کے مابین جو سفارتی تعلقات ہیں اس میں کافی حد تک دراڑ پیدا ہوئی ہے۔ ڈسالٹ ایویشن جو ہے وہ بھارتی فضائیہ کی کارکردگی جو ہے اس پہ شدید نالاں ہے، اور شدید اختلافات جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ مختلف معاہدوں کے حوالے سے بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ بھارت نے پہلے جو 3 طیارے جو گرنے کے حوالے سے، رفال طیارے گرنے کے حوالے سے وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جو ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں جنرل انیل چوہان، انہوں نے جو انکشافات کیے، اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ بھارت کے اندر کھل گیا ہے، اور فرانس اور بھارت کے مابین جو یہ سفارتی تناؤ ہے، اب یہ شدت اختیار اس لیے بھی کر گیا ہے کہ مختلف جو فرانس کے تھنک ٹینکس ہیں اور ان کے جو جرائد ہیں، وہ اس کے اوپر جو رپورٹس لکھ رہے ہیں وہ بھارت کے لیے بہت بڑی عزیمت ہے، کیونکہ وہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں خاص طور پہ بھارت میں تربیتی امور کے حوالے سے، ان کی بھارتی فضائیہ کی پیشہ ورانہ کارکردگی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رفال طیارے جو ہیں وہ عرصہ 25 سال سے مختلف ممالک کی فضائیہ میں شامل ہیں، کہیں سے کسی قسم کی کوئی ایسی جو ہے وہ خبر نہیں آئی کہ رفال طیاروں کے ایویونکس کے اندر، ان کے ایئر فریم کے اندر، ان کے موجود ایمینیشن میزلز کے اندر، یا کسی بھی حوالے سے ان کے ریڈارز کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن بھارتی فضائیہ کی جو کمزوریاں ہیں اور نائلیاں ہیں، اس کی وجہ سے فرانس کو پوری دنیا میں شدید ہزیمت کا سامنا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ قومی دھارے کا ایک انتہائی کمزور اور انتہائی جو ہے وہ اس پوری چین کے اندر انتہائی کمزور جو ہے وہ حصہ ہے۔ بھارتی فضائیہ کے جو سربراہ ہیں ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ، انہوں نے کہا گزشتہ دنوں کہ تیجا MKI اگر ہوتا تو ہمارے لیے مسائل جو ہیں وہ شاید نہ ہوتے، لیکن اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ تیجا سے بھی زیادہ یعنی پاورفل دنیا کا مانا ہوا جہاز رافال جو ہے وہ 4.5 جنریشن طیارہ ہے، اگر وہ ہوتے ہوئے بھارتی فضائیہ کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکی تو جو تیجا MKI ہے وہ مطلب عرصہ دراز سے گزشتہ 40-45 سال سے بن رہا ہے، ابھی تک وہ اس انداز میں نہ اڑا ہے، نہ اس کے وہ ٹرائلز ہیں، نہ اس طرح ہے، اور 40 طیارے جو ابتدا میں دیے جانے تھے، خود امرپریت سنگھ نے یہ کہا کہ وہ طیارے ہمیں نہیں ملے۔ اچھا جی، تو فیصل میرا خیال ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ توپ ان کے پاس ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں، توپ سے نہیں، یہ ہمت بندوق برباد ہونی چاہیے۔ فیصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ اب پہلے انہوں نے کہا کہ تیجا ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، رفال ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، پھر یہ کہیں گے کہ یورو فائٹر ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، پھر وہ سویڈن کون سا طیارہ بناتا ہے وہ اس کا وہ طیارہ ہوتا تو گرفن ہوتا تو پھر ہم وہ یہ کر دیتے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ امرپریت سنگھ جو ہیں ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ، وہ کہتے ہیں کہ جی بھارتی نوجوان ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، لہٰذا انسانی وسائل کی ہمیں شدید کمی ہے، یعنی کہ ان کے پاس جو موجود پائلٹس ہیں وہ نااہل ہیں، ان کے پاس وہ کارکردگی دکھانے کی کوئی جو سکت نہیں ہے۔
پھر یہ حیران کن ہے کہ 36 رفال طیارے آپ کے پاس تھے، جدید ترین ایویونکس کے ساتھ، جدید ترین میزلز کے ساتھ، آپ کے پاس اسٹریٹجی کوئی نہیں تھی۔ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن جو ہے اس نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہم آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان طیاروں کا، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی یا نہیں تھی، اور اگر وہ طیارے گرے تو اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے اوور آل جو میکنزمز ہیں کیا وہ صحیح معنوں میں انٹیگریٹڈ تھے یا نہیں تھے۔ لیکن ابھی تک بھارتی حکومت نے ان رفال جو بقیہ رفال طیارے ہیں وہ 33 ہیں یا 32 ہیں، ان تک ابھی تک رسائی جو ہے وہ نہیں دی۔ دوسرا ان کے بارے میں ان کے آپس میں اختلاف جو یہ پیدا ہوا ہے کہ فرانسیسی ایک مشن جو ہے، ایک وفد وہ آنا تھا بھارت، اور وہ ظاہر دفاعی وفد تھا، اس کے حوالے سے ابھی تک انہوں نے ان کو کلیئرنس نہیں دی، کیونکہ وہ بھی یہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ فرانس جو ہے اب ہر صورت میں جو رفال طیارے ہیں جو کہ بھارتی فضائیہ کے پاس ہیں ان کا آڈٹ چاہتا ہے۔ فرانس کے ساتھ اس وقت جو عدم تعاون ہے بھارت کا، فرانس اس پہ بھی سوچ رہا ہے کہ جو 36 رفال طیارے 9.4 ارب ڈالر کے عوض دیے گئے تھے، کیا وہ طیارے جو ہیں جن میں سے گر گئے لیکن جو بقایا ہیں کیا ان کو واپس لے لیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھارت اور فرانس کے مابین ابھی حال ہی میں ان کی بیریا کے لیے 26 رفال طیارے جو ہیں ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا 7.4 ارب ڈالر کا۔ اب یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ بھی معطل ہو سکتا ہے یا منسوخ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس پہ بھی فرانس جو ہے وہ بڑا سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ تو اوور آل جو صورتحال ہے وہ بھارت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ سفارتی محاذ پہ ان کی جنگ چل رہی ہے فرانس کے ساتھ، دوسری طرف جو ہے فرانس بہت پرانا جو ہے وہ ڈیفنس پیکٹ کے ساتھ اور مطلب اسٹریٹجک شراکت دار ہے بھارت کا، تو اب اس میں بھی جو ہے وہ کافی حد تک دراڑ پڑ چکی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے نہ صرف جو ہے وہ بھارتی فضائیہ کے طیاروں کا نشانہ لیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ کئی چیزیں جو ہیں بھارت کی اب وہ نشانے پر۔ کافی انہوں نے بھی بات کی، آپ اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں کہ کیا مزید وجوہات آپ کی نظر میں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جنگ کے دوران یہ ایشو شروع ہو گیا تھا، جیسے ہی طیارے گرتے گئے ان کو تو پتہ چل گیا طیارے گر گئے ہیں کہ جناب انہوں نے پہلا شور واویلا یہ کیا جی کہ سورس کوڈ ہمیں نہیں دیا گیا، اور سورس کوڈ ہوتا تو ہم پتہ نہیں کمال کر دیتے، انٹیگریشن کر لیتے۔ یہ ہو دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ دیکھیں سورس کوڈ کوئی نہیں دیتا، ابھی تک ہمیں F-16 کے سورس کوڈ جو ہے وہ امریکہ نے نہیں دیے ہوئے، اور ہمارے F-16 جو ہے وہ ادھر جا بھی نہیں سکتے، پابند ہیں ہم، انڈیا کے خلاف ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ایشو یہ ہے کہ سورس کوڈ کمپنی اس وقت دیتی ہے جب آپ کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر شروع ہو جائے۔ ان کا جو بیسک ایگریمنٹ تھا وہ بھی یہی تھا کہ بعض اس جو باقی پارٹ تھا ایگریمنٹ کا وہ یہ تھا کہ مشترکہ جو مینوفیکچرنگ ہے وہ انڈیا کے اندر ہونی چاہیے رافیل کی، جو کہ میرا خیال ہے کہ اب تو وہ ختم ہی ہو گیا ہے، بریک ہو جائے گا جو حالات پیدا ہوئے ہیں۔ بٹی صاحب اس کے اندر ریلائنس کمپنی جو ہے اس کو کوئی تجربہ ہی نہیں تھا جہاز بنانے کا، تو یہاں پہ مشترکہ پروڈکشن تو ہو بھی نہیں سکتی تھی، لیکن چلے ایک ایگریمنٹ کا حصہ تھا جو کہ میرا خیال ہے کہ اب کھٹائی میں پڑ گیا، شاید نہیں ہو سکے گا، خدشہ ہے۔ اور سورس کوڈ کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس جو میزائل اس میں اسکیلپ اور میٹور جو کہ انہوں نے استعمال بھی کیے ہیں، انہوں نے کئی جگہوں پہ ہٹ بھی کیا پاکستان کے اندر، جی ہاں، مثلا نقصان بھی ہمارا ہوا ہے، تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جس کو انہوں نے بڑھا چڑھا کے اپنی لائقی چھپانے کے لیے بیان کیا۔ دوسری جو فیکٹر تھا وہ مین یہ تھا کہ اب فرینچ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وزٹ کروائیں، اور یہ وزٹ نہیں کروا رہے، ان کو یہ بتا تک نہیں رہے کہ کتنے طیارے ہٹ ہو گئے۔ ابھی وہ ادھر ادھر سے جو ہے وہ اپنی انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی طیارے گرے ہیں، طیارے اس کے اوپر باقاعدہ وہاں پہ بھی انکوائری ہوگی نا، کمپنی جو بٹھایا جائے گا، ایک بورڈ بٹھایا جائے گا کہ کون سا ٹیکنیکل فالٹ تھا، کہاں کہاں پہ میجر غلطیاں ہوئیں، پھر ہر جہاز کا ٹیل نمبر ہوتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے ہیں کتنے نہیں کروانی ہے۔ تو وہ کمپنی اسٹڈی کروانا چاہتی ہے، فرانس خود اسٹڈی کروانا چاہتا ہے، ان کا بہت بڑا اسٹیک ہے، انویسٹمنٹ ہے بھاری یہ جو رافیل والی، تو وہ اس کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں۔ تیسرا جو فیکٹر ہے نا، دیکھیں فرانس کی بجائے اب ان کے بعد دو جو آپشن ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ یہ سارا ماحول اس لیے بنایا جا رہا ہے انڈیا کے اندر کہ Su-57 کی طرف اور F-35 کی طرف، یہ بالآخر جائیں گے F-35 کی طرف ہی۔ اور جو ایئر چیف والی بات کی اپنا فیصل نے، اس وقت یہ معاملہ اب کا نہیں ہے، ان کے درمیان جو فورسز کے درمیان جو رفٹ شروع ہوئی تھی وہ اب اس سے جو سیکنڈ لاسٹ، یعنی کہ ان سے پہلے ایک ایئر چیف سے، اس سے پہلے جو ایئر چیف تھے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی جب اس وقت بپن راوت CDS تھے ان کے، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جناب اصل جو فورس ہے جو کمبیٹ کے اندر یا کسی بھی جنگ کے اندر مرکزی کردار ادا کرتی ہے وہ ایئر فورس ہے،
اس وقت جو آرمی چیف تھے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ آرمی لیڈ کرتی ہے جنگ کو. یہ ایک ویسے ان کے ایئر چیف نے غلط تو نہیں کہا تھا, ایئر چیف نے کہا ٹھیک تھا, مگر آپ دیکھیں کہ اس کنٹروورسی کی بھینٹ جو ہے وہ بپن راوت چڑھے. اب اس کی جو بھینٹ ہے یہ والی جو تازہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ جو سی ڈی ایس ہے یہ اپنا انل چوہان جو سٹیٹمنٹس ان کی آ رہی ہیں, جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے یا مودی جائے گا یا سی ڈی ایس جو ہے وہ انل چوہان جائے گا, اور ایئر چیف جو ہے یہ تو جائے گا ہی جائے گا, یعنی کوئی ایک اور ہیلی کاپٹر گرے گا. کیجویلٹیز ہوں گی اور کس طریقے سے ہوتی ہیں, ریموول کس طریقے سے ہوتی ہیں. یہ جو لڑائی ہے نا اس وقت وہاں پہ جاری پولیٹیکل, اور ایک پولیٹیکل ہے, ایک ود ان اسٹیبلشمنٹ اور مودی گورنمنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسک ریزن ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی جس میں فائنل کیا گیا تھا کہ ڈیسیجن لے لیا گیا پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائکس ہوں گی جو کہ 7 کو کی گئی تھی, اس میں جو فورسز ہیں تینوں, انہوں نے مودی کو یہ مشورہ دیا تھا, جس میں سی ڈی ایس ان کے بھی شامل تھے, ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ بھی شامل تھے, امت شاہ بھی شامل تھے, اجیت دوول بھی شامل تھے. اس کی لیکس بھی ہمارے پاس آئی تھیں اس وقت پاکستان کے پاس, یعنی ہمارے پاس مین, کہ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ اس پیمانے کے اوپر نہ چھڑی ہے کہ فل کمبیٹ کے اندر چلا جائے, فل اسپیکٹرم جو ہے وہ لڑائی ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان کی تیاری کا ان کو علم تھا. تو ان کی سجیشن کو اس وقت نظر انداز پولیٹیکل قیادت نے کیا. ویسے بھٹی صاحب, بھارتی ایئر چیف نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم آپریشنلی تیار نہیں ہیں کسی بھی قسم کی جنگ کے لیے. سی ڈی ایس نے بھی اس میٹنگ میں یہی مشورہ دیا تھا کہ تھوڑا وقت لیا جائے. ساری اس معاملے میں آپ کی کیا ٹیک ہے؟ آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا فیوچر ہوگا ڈسالٹ ایویشن کا, اور ان پہ جو انڈین کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہیں یہ جو بھی؟ دیکھیں جی, رافیل کے ساتھ جو کچھ ہوا, میں اس کو پنجابی میں کہوں گا کہ انڈیا کے نک دے اتنے مکھی لڑ گئی ہے 2 طرح سے. ایک تو ان کو J-10C اور J-17 تھنڈر جو ہمارے وہ لڑ گئے ہیں, دوسری طرف ان کی کرپشن لڑ گئی ہے. یہ پھر مکھیاں ہو گئی ہیں, مکھیاں ہو گئی, وہ زیادہ ان کے ناک پہ لڑی ہوئی ہے اس وقت, پورا چھتا ہی ہو گیا نا. اب وہ برداشت نہیں ہو رہی کہ منہ اپنا کس طرف لے کے جانا ہے. لہٰذا وہ سلسلہ جاری ہے. جو آڈٹ ٹیم ہے ڈسالٹ کی, انہوں نے کہا جی ہم نے اس کا معائنہ کرنا ہے, چیک کرنا ہے کہ اس میں فالٹ کس کا تھا, انڈین ایئر فورس کا فالٹ ہے یا ہمارے طیاروں کا فالٹ ہے. اس بارے میں جو ہے وہ انڈیا بالکل کوئی ادھر سے نکل جاتا ہے, کوئی ادھر سے نکل جاتا ہے. جو ان کے چیف ہیں وہ کسی اور جگہ جا رہے ہیں, مودی کسی اور جگہ جا رہا ہے, ڈیفنس منسٹر جو ہے ان کی رائے کچھ اور ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے 2019 میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے F-16 مار گرایا, لیکن ہم نے وہ لائن میں کھڑے کر کے سارے دکھا دیے کہ نہیں بھائی ہمارے سارے نہ, ہم نے کہا ہمارے سارے ہی پورے ہیں. ادھر سے بھی انہوں نے چیک کر لیا, انہوں نے کہا جی ہاں جی امریکہ نے کہہ دیا کہ ہمارے تو سارے ہی پورے ہیں ادھر. اب بھی انہوں نے یہی کیا کہ ان کے جب جنگ لڑی 9 اور 10 کی رات کو, تو ان کے صحافی نے بھی وہ کہہ دیا کہ ہم نے پائلٹ سمیت F-16 مار گرایا. لیکن انفارمیشن کا آپ اندازہ کریں کہ F-16 اڑے ہی نہیں تھے اس جنگ کے دوران, اور انہوں نے مار بھی گرایا. لہٰذا اب بھی ہمارا دعویٰ اسی طرح ہی, ہمارے جو DGI تھے ایئر فورس کے, جو ہمارے AVM تھے, انہوں نے بالکل 2 ٹوک اسی رات اگلے دن ہی کہا تھا کہ بھائی ہمارے طیارے پورے ہیں, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. اگر کسی نے گننا چاہتا ہے تو بے شک گن لے, ہمارے طیارے پورے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا وہی پرانی باتیں, اب 3 سے 4 ہو گئے ہیں. اب وہ چیزیں چھپا رہے ہیں کہ کوئی آڈٹ کرنے نہ آ جائے, کوئی دیکھے نہ, گنتی نہ کرے, کوئی چیزیں سامنے نہ آ جائیں. سب کچھ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک شکست ہو گئی ہے. دوسری طرف رافیل کا جو اتنا پروپیگنڈا کیا گیا تھا, جتنی اس کی ایڈورٹائزنگ کی گئی تھی, وہ ساری جو ایڈورٹائزنگ ہے وہ زمین بوس ہو گئی. اسرائیل بھی اس میں مارا گیا, فرانس کی جو کمپنی تھی وہ بھی ماری گئی, انڈین ایئر فورس ماری گئی. اس میں سارے ایشو میں دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوا ان کا. ایک طرف کرپشن ہو گئی, ایک طرف طیارے گر گئے, دوسری طرف اس کی مارکیٹنگ خراب ہو گئی. اب یہ ساری چیزوں سے بھاگ رہے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے نا کہ انڈین طیارے کتنے گرے ہیں. لیکن اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی تھی کہ 4 رافیل جو ہیں وہ مارے گئے اس ساری ڈیل. اچھا, ویسے یہ جو خالد صاحب نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے ڈسالٹ کو بھی چھوڑ دیں آپ, طیارے گر کے جنگ میں نقصان ہوتا ہے. جب جنگ ہوتی ہے کمبیٹ, ایکٹیو کمبیٹ کے اندر جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے آرمی کا. یہ جو بات خالد صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ اس وجہ سے پرابلم میں آ گئے ہیں. دیکھیں آپ کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اور وہ 100 جھوٹ بھی آخر پہ پکڑا جاتا ہے. اب انہوں نے اتنے جھوٹ بولے کہ جناب لاہور پہ بھی قبضہ کو تباہ کر دیا ہے, بندرگاہ لاہور کو تباہ کر دیا, کراچی والی کو, فیصل آباد کی بندرگاہ, پرائم منسٹر شہباز شریف کی رہائش گاہ کو ہٹ کر دیا ہے. I love to have harbor in Lahore. اتنا انہوں نے وہ کھڑا کیا ہوا کہ اس کا پھر ریورس ہوتا ہے نا. میڈیا جو ہے 2 دھاری تلوار ہے. پہلے انہوں نے میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کیا, عوام کے جذبات کو ابھارا, اور اب وہ میڈیا ان کو کاٹ رہا ہے. وہ میڈیا کہہ رہے ہیں دکھائیں بھائی چیزیں ہمیں, وہ کیا کہی آپ نے, وہ ریئیکشن آ گیا ہے جھوٹ کا.
इंडियन एयरफोर्स हो या फोर्सेस हो, अगर तो नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ बन रही है या बॉलीवुड की मूवी है तो इनकी कारकर्दगी इंतहाई शानदार है। लेकिन अगर हम ग्राउंड पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मुकाबला करना है, ग्राउंड फोर्सेस के साथ मुकाबला करना है, नेवी के साथ मुकाबला करना है, तो ये बार बार साबित हो रहा है कि इंडियन फोर्सेस जो हैं वो नाअहल हैं, उनकी कारकर्दगी सिफर है और वो बिल्कुल अपने इंडिया के ऊपर उनके जो डिफेंस बजट है वो एक बड़ा बोझ है, क्योंकि वो आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं दे सके। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी और ज़रूर सब्सक्राइब बजाइएगा। कीजिए।